بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ بالآخر توشہ خانہ کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ یہ وہ فیصلہ ہے جس کو سنانے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کیا تھا، لیکن جو اسلام آباد کی مقامی عدالت ہے انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے اور عمران خان صاحب کو 3 سال کے لیے قید کی سزا سنائی گئی ہے، 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا ہے۔ اور حیران کن طور پر تقریباً دوبارہ سے وہی فلم چل رہی ہے 2017 میں جو چلی تھی۔ ادھر اسلام آباد میں فیصلہ آیا اور وہاں زمان پارک میں ان کی گرفتاری چند ہی لمحوں کے اندر ہو گئی۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت سو رہے تھے جب انہیں گرفتار کیا گیا، اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی اپنی کارروائی شروع کر دی ہے، اور جس طرح اس وقت مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا اور بعد میں انہیں پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا تھا، وہی سب کچھ اب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ انہیں اب پارٹی کی سربراہی سے ہٹایا جائے گا اور وہ پارٹی کے سربراہ نہیں رہیں گے۔ یہ جو صورتحال ہے، توشہ خانہ کو ہم نیا پاناما کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح پورا کا پورا پاناما کیس چلا، پورا کا پورا بتایا گیا کہ جی کرپشن ہوئی ہے، پاکستان کا پیسہ باہر گیا ہے، ایک اور ملک کے اندر جزیرے خریدے گئے ہیں، وہاں پہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے، اور بات ہوتے ہوتے بہت سارے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ اکٹھے کیے گئے۔ لیکن بالآخر جب سزا ہوئی تو بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازمت اختیار کی ہے اور وہاں پہ ان کی ریسیویبل تھی، لیکن انہیں سیلری ریسیو نہیں کی ہے، تو ریسیویبل سیلری نہ لینے پر اور ان کو منشن نہ کرنے پر انہیں نااہل کر دیا گیا۔ آج تک وہ 235 صفحوں کا فیصلہ ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے، اور ہر دوسرا بندہ اس کا مذاق ہی اڑاتا ہے، اور اس کو دیکھ کے صرف مسکرایا جا سکتا ہے کہ کیا بہترین فیصلہ ہماری عدلیہ نے اس وقت دیا۔ ایک نیا اقامہ بھی سامنے آ گیا جب یہاں پر عمران خان صاحب کے خلاف یہ فیصلہ شروع ہوا۔ شروع میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے بہت سارا مال بنایا، ان کی بیگم نے بہت مال بنایا، ان کے دوستوں نے بہت سارا مال بنایا، اور وہ مال بنانے کے حوالے سے جب کرپشن کے کیسز شروع ہوئے تو ہوتے ہوتے بات آخر میں آ گئی توشہ خانہ پہ، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے گھڑی جو ہے وہ ایکچوئل مالیت سے کم مالیت میں خریدی اور وہی بعد میں پیسے جمع کرائے، جو بھی پورا کیس چلا توشہ خانہ کے حوالے سے۔ لیکن عمران خان صاحب کے 3 سال 7 مہینے اور 22 دن کی حکومت کے حوالے سے 1 روپیہ بھی کرپشن کا ثابت نہیں ہو سکا۔ ان کے دور میں جتنی بھی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی، جتنے بھی ترقیاتی منصوبے شروع ہوئے، چاہے وہ ڈیم ہو، چاہے وہ روڈز ہوں، یا نئے نئے ادارے کھلنے ہو، اس حوالے سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوا۔ ثابت ہوا تو یہ کہ انہوں نے جی وہاں سے گھڑی خریدی ہے اور اس کو کم قیمت پہ خرید کے باہر بیچا گیا ہے۔ یہ توشہ خانہ کا ریکارڈ صرف عمران خان کا نہیں ہے، باقی بھی جو حکومتیں گزری ہیں ان کا بھی ریکارڈ سامنے ہے، اور حکومت نے خود اس ریکارڈ کو پبلک کیا ہے۔ اب وہ ریکارڈ تو پبلک ہو گیا، لیکن اس ریکارڈ میں صرف عمران خان کو ہی سزا ہوئی، جس طرح سے صرف اور صرف پورے پاناما کیس کے اندر نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی اور باقی کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی۔ تو توشہ خانہ میں بھی ہمیں صرف عمران خان کی سزا ہی نظر آ رہی ہے، اور وہ ایک طرح سے ایک سکور برابر کرنا ہے۔ بہت سے لوگ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب پاکستان آنے میں ابھی تک ایزی فیل نہیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ ایک شرط رکھی تھی کہ جب تک عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے اور نہ وہ پاکستان کی باغ ڈور سنبھالیں گے۔ کچھ ادارے ان سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ واپس آئیں اور ملک کو چلائیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، جب تک اس بندے کو پکڑ کے گرفتار نہیں کرو گے میں نہیں آؤں گا۔ یہ خود نون لیگ کے اندر سے بھی یہ بات چیت سامنے آئی، اور ہم نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک رسا کشی تھی اس وقت بھی یہی بات تھی کہ اگر نواز شریف صاحب کو بہت کچھ کرنا ہے تو خود آگے کریں، وہاں بیٹھ کے مطالبات نہ کریں۔ اب نواز شریف صاحب کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے، عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں جیل بھیج دیا جائے گا۔ وہ جیل میں 1 دن گزارتے ہیں، 1 مہینہ گزارتے ہیں، یا 1 سال گزارتے ہیں، وہ تو بات کی بات ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا ماضی کی طرف جائیں تو جو کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن جتنی جو ایک کھلا میدان تھا وہ عمران خان کو ملا تھا، شاید اتنا کھلا میدان اس وقت پی ڈی ایم کو نہیں مل سکے گا، کیونکہ پی ڈی ایم کی آپس میں بھی ایک رسا کشی چل رہی ہے۔ عمران خان کا توشہ خانہ کیس کس حد تک جائے گا اور کتنے کیسز بنیں گے، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کس حد تک چلے گا، کیا اس جو ایک پراپرٹی ٹائکون ہے ملک ریاض اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، یا وہاں بھی صرف اور صرف عمران خان کو پکڑا جائے گا، وہ تو وقت ثابت کرے گا۔ لیکن عدالت اپنی ان کی جو ایک مستقل مزاجی ہے وہ براہ راست ویسی کی ویسی چل رہی ہے، چاہے ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہو کے یوسف رضا گیلانی تک آیا جائے یا پھر نواز شریف سے عمران خان تک آیا جائے، عدالت نے اپنی روایت برقرار رکھی ہے، اور وہی سب کچھ ہوگا جب 3-4 سال کے بعد کوئی اور جج آئے گا تو اس ججمنٹ کے اوپر وہ بھی افسوس کرے گا کہ کیا کر دیا ہم نے۔ لیکن یہ بار بار ہوتا آیا ہے، آگے بھی ہوتا رہے گا، اور ہمارا نظام ایسا ہی چلتا رہے گا۔